اللہ کی توفیق اور مہربانی سے اس لمحے ہم اپنے اس ملک میں ذی الحج کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ 10 دن جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس امت کے حوالے سے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ جو ایوریج عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال تو تبلیغ میں صرف کیے تھے۔ انسانوں کی زندگی وقت زیادہ ہوتا تھا، کام بھی ان کے اسی حساب سے، عبادات بھی اسی حساب سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عمر دی ہے۔ امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ کا رحمت والا معاملہ ہے، خصوصی فضل والا معاملہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح سے لے کر زوال تک محنت کرتا ہے اور اپنی مزدوری لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک شخص زوال کے بعد مزدوری شروع کرتا ہے اور عصر کے وقت ایک مثل سایہ ہونے تک وہ مزدوری کرتا ہے اور اپنی مزدوری لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اور وہ پورے دن کی اجرت لیتا ہے۔ امت محمدیہ عصر سے مغرب تک کا بہت شارٹ ٹائم ہے، اجر و ثواب پورے دن کا مل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے کبھی آپ کو رمضان مل جاتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عبادت میں گزار دیں، اس نے وہ 1000 مہینے کے مطابق اللہ کی عبادت کر لی یقینی طور پر۔ اس کے بعد یہ 10 دن آتے ہیں جن کو ذی الحج کے 10 دن کہا جاتا ہے، عشرہ ذی الحج۔ یہ وہ 10 دن ہیں جس کے بارے میں صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ یہ 10 دن افضل ایام الدنیا ہے، پورے کیلنڈر کے اندر یہ 10 دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ عام دنوں میں بھی گناہ حرام ہے، عام دنوں میں بھی کسی پہ ظلم کرنا حرام ہے، عام دنوں میں بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، فساد یہ زمین میں حرام ہے۔ ان دنوں میں زیادہ تاکید کے ساتھ حرام ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان دنوں میں اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا گناہ کر کے۔ جہاں نیکی کی عظمت بڑھتی ہے، جہاں نیکی کے فوائد بڑھتے ہیں، وہاں گناہ کی ہیبت بھی اور وبال بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ اور اس میں قول رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان سے جب سوال ہوا کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا صدقہ افضل ہے یا رمضان میں کیا ہوا صدقہ افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے پورے سال کے کہ جس میں نیکی اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہو جتنی ان 10 دنوں میں زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ عام دنوں میں کی ہوئی تلاوت کی بنسبت افضل ہوگی۔ ان 10 دنوں میں جو آپ ذکر کریں گے وہ عام دنوں میں کیا ہوا ذکر سے افضل ہوگا۔ ان 10 دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام بھی موجود ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر نیکی افضل ہے۔ بعض تابعین کے اقوال صراط کے ساتھ موجود ہیں، جس شخص کے روزے رہ جائیں کسی شرعی عذر کی وجہ سے اور وہ نہ رکھ سکے تو یہ 10 دن کا ٹائم سب سے بہترین ٹائم ہے اپنے روزوں کی قضا کے لیے، افضلیت کے اعتبار سے۔ بلکہ رمضان کے روزوں کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور تاکید ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ حج انہی دنوں میں ہوتا ہے، یوم عرفہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج والے دن جمرات پر رمی کرنے کے بعد 2 جمروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ سے۔ صحابہ نے فرمایا ھذا یوم النحر، یہ تو قربانی والا دن ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یوم النحر تو پوری دنیا کے لیے ہے، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے یوم الحج الاکبر، حج اکبر والا دن ہے۔ آج کے دن جو حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے وہ کسی اور دن ہے ہی نہیں۔ آج رمی جمرات ہے، آج طواف افاضہ ہے جس کے بغیر حج نہیں ہے، آج ہی انسان اپنے بالوں کا حلق کرتا ہے، آج ہی اپنی قربانی کرتا ہے۔ یہ 4 کام جو حج کے اہم ترین کام ہیں، شرائط، واجبات یا ارکان میں سے ہیں، وہ چاروں کے چاروں اسی دن ادا کیے جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ جو حج کا رکن ہے جس کے بغیر حج ناممکن ہے، وہ انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن پہلے ہو کر جا چکا ہے۔ تو یہ 10 دن اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے بہت افضل ترین دن ہے۔ یہ دن آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین سرمایہ ہے جس کا آغاز چند لمحے پہلے ہو چکا ہے۔ اب آگے پورے 10 دن باقی ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر عید والا دن بھی شامل ہے، یعنی اس دن بھی جو آپ قربانی کرتے ہیں یوم النحر والے دن، وہ افضل ترین قربانی ہے دوسرے دن اور تیسرے دن کی بنسبت، کیونکہ پہلے دن کی قربانی 10 تاریخ کی قربانی آپ کی اس عشرہ ذی الحج میں ہے، 11ویں تاریخ کی قربانی عشرہ ذی الحج میں نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس دن جو آپ صدقے کے طور پر یہ گوشت تقسیم کریں گے اس کی فضیلت، اس کا ثواب اور ہوگا، 11 تاریخ کو دینے والے گوشت کا ثواب اور ہوگا۔ اس دن آپ جو گھر میں خوشی، اطمینان جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملیں گے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اخلاص کے ساتھ محبتیں بانٹیں گے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا اجر جو اس دن ہوگا وہ 11 تاریخ کو عید کے دوسرے دن نہیں ہوگا۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔